جی السلام علیکم۔ اب آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا چل رہا ہے فکشنل ورلڈ میں؟ ہمارے ہاں تو ناول جنت کے پتے، اسنمرا احمد اور شادی چل رہی تھی مہوش کی۔ تو ہم چلتے ہیں آپ کا مزید ٹائم ضائع کیے اپنی اگلی ویڈیو کی جانب۔ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل ویدان مصطفیٰ آفیشل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ آپ کو یہاں پہ ڈیلی بیس پہ چار ویڈیوز ملنے والی ہیں، جس میں سے 3 ناول سے ریلیٹڈ اور ایک ویڈیو مارننگ کی 9 بجے حدیث مبارک۔ تو ہم چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو کی جانب۔ لاسٹ لائن یہ تھی، آہٹ پہ مہوش نے بازو ہٹایا، کیا ہے ثنا سونے دو نا مجھے، وہ تنگ کر بولی۔ سوری اپی بس جا رہی ہوں۔ ثنا کیمرہ اٹھا کر جلدی سے باہر آئی اور دروازہ بند کیا۔ ایک تو مہوش اپی بھی نا، وہ ذرا خفگی سے کہتی اس کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایک دفعہ پھر لانچ سے گزر کر وہ دونوں کچن میں آئی تھیں اور حیات جانتی تھی کہ وہ بنا میک اپ کے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کے بہت سے کزنز نے نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا، البتہ وہ جس کے دیکھنے سے فرق پڑتا تھا ویسے ہی داور بھائی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ دونوں اب کچن میں کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی ثنا کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی چمکتی اسکرین پہ گزرتی تصاویر دیکھ رہی تھی، جنہیں ثنا انگوٹھے سے بٹن دباتی آگے کرتی جا رہی تھی۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی۔ دونوں نے چونکا سر اٹھایا۔ داور بھائی یہ کیا تماشا ہے؟ وہ ضبط کھو کر چلانے والی مہوش تھی۔ لمحے بھر کو تو دونوں ساکت رہ گئیں، پھر ایک دم سے دوڑ کر چوکھٹ تک آئیں۔ لانچ میں جیسے سب کچھ سام سم گیا تھا۔ سب ششدر سے مہوش کو دیکھ رہے تھے جو اپنے کمرے کے دروازے کے آگے کمر پہ ہاتھ رکھے چلا رہی تھی، یہ کون سی جگہ ہے تقریریں کرنے کی؟ کسی کو میرا احساس ہی نہیں ہے۔ میں نے آرام بھی کرنا ہے، کل سارا دن میرا پارلر میں گزرے گا، مگر آپ تو میرے سر پہ چیخ رہے ہیں۔ آپ کو ایسا بولنا نہیں آتا؟ حد ہو گئی۔ وہ پیر پٹک کر واپس مڑی اور اپنے پیچھے اسی دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ لانچ میں یکدم موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ سب کو ایسا جھٹکا لگا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ پھر ایک دم سے جان اٹھا، داور فرق مجھے گھر ڈراپ کر دو گے یا میں تم میں سے کسی کی کار لے جاؤں؟ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ بہت قطعیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پہ سلیمان صاحب، طاہر فرقان اور ان کے تینوں بیٹے ایک جھٹکے سے اٹھے۔ وہ جواب سننے کے لیے نہیں رکا، تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سب اس کی میت سے باہر نکل گئے۔ ذرا پریشان سی زہر چچا اور رضا بھی ان کے پیچھے لپکے۔ مہوش اپی I can't believe this۔ ثنا نے بے حد تخیر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر خالی پڑے لاؤنج کو۔ ابا لوگ بہت غصے میں گئے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ابھی ہمیں چلنے کا کہیں گے۔ اسی پہلے اس کا فون بجنے لگا، اس نے موبائل سامنے کیا۔ ابا کالنگ، باہر پہنچنے کا بلاوا آ گیا تھا۔ سوری ثنا، اس نے بے بسی سے شانے اشکائے پہ اس کا قدر تھپ تھپ آیا۔ کل شادی کے فنکشن تک سب کا غصہ اتر چکا ہوگا، فکر نہ کرنا۔ اچھا، کہہ کر وہ تیزی سے باہر لپکی۔ سب سونے جا چکے تھے اور وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی پراندے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ سونیا نے کافی سخت باندھا تھا، گرہ کھل کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر پراندہ چھوڑ کر اس نے پیشانی پہ جوتے ٹیکے کو کھینچنے کے لیے چھوڑا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے ٹیکا چھوڑا، پھر حیرت سے دروازے کو دیکھتے اس تک آئی۔ اماں، ابا تو سونے چلے گئے تھے۔ پھر اس نے دروازہ کھولا، سامنے جہاں کھڑا تھا۔ سوری، تم سو تو نہیں گئی تھی؟ وہ قدرے جھجک کر بولا۔ سیٹ ٹراؤزر کے اوپر آتی آستین والی سفید ٹی شرٹ پہنے وہ وہی ترکی والا جہاں لگ رہا تھا۔ نہیں، تم بتاؤ خیریت؟ ہاں، ابھی میں لاؤنج میں بیٹھا تھا تو وہ فقار ماموں کی بیٹی آئی تھی، ارم۔ اس نے ذرا حیرت سے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ہاں وہی، تمہارا فون اور پرس میز پہ رکھا تھا، اس نے فون اٹھا کر مجھ سے کہا کہ اسے ایک کال کرنی ہے، ابھی 5 منٹ میں فون لا دے گی، مگر اس نے کلائی پہ بندھی کھڑی دیکھی۔ اب 20 منٹ ہونے کو ہے مگر وہ واپس نہیں آئی۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں۔ اف، تم نے اسے میرا فون کیوں لے جانے دیا؟
چوبن جہاں نے بیچارگی سے شانے اسکایا، اس نے مجھ سے اجازت نہیں مانگی تھی اور میں اس سے کیسے روک سکتا تھا؟ مجھے تو فرقان ماموں کی فیملی سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ چونکی کیونکہ وہ سرخ مرچ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولے تو وہ بے اختیار ہنس دی، اور یہ ترکی سے آنے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب یہ منہ پورے دل سے ہنسی تھی۔ سرخ مرچ کا استعمال ہمیں بھی آتا ہے، تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ذرا ارم سے فون لے آؤں۔ اور آج تو ویسے ہی ارم کی طرف سے اس کے بہت سے صاحب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اچھا میں انتظار کر رہا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا صفے پہ بیٹھ گیا اور وہ باہر چلی آئی۔ تایا فرقان کے لانج میں سبھی موجود تھے سوائے ارم اور سونیا کے۔ تایا ابا بہت پرملال انداز سے نفی میں سر ہلاتے کچھ کہہ رہے تھے، شاید آج والے واقعے کا تذکرہ۔ جب حیا کو آتے دیکھا، آؤ بیٹا، انہوں نے مسکرا کر اپنے ساتھ صفے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر سونیا کو آواز دی، سونیا حیا کی چائے بھی لے کے آنا۔ جی اچھا ابا، سونیا نے جواباً کچن سے آواز لگائی۔ نہیں تایا ابا، میں چائے نہیں پیوں گی، بس اب سونے ہی جا رہی تھی، وہ بے تکلف سی کہتی۔ تایا ابا کے ساتھ صفے پہ آ بیٹھی، ان کی گھریلو سیاستیں اور وقتی تند و تیکھی باتیں ایک طرف، تایا فرقان اس سے پیار بھی بہت کرتے تھے، اور آج مہوش کی بدتمیزی پہ جہاں وہ دکھی تھے وہاں انہیں حیا کی قدر بھی آتی تھی۔ اب بس ہو گیا تمہارے؟ جی کب کے؟ میں بس ذرا ارم سے فون لینے آئی تھی۔ فون کیوں؟ تایا ابا بری طرح چونکے۔ سائمہ تائی بھی ٹھٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کو کوئی کال کرنی تھی تو وہ میرا فون اٹھا کر لے گئی تھی، مگر ابھی مجھے اپنی فرینڈ کو میسج کرنا ہے، سوچا فون لے لو، وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ تایا کے چہرے کا رنگ فوراً ہی بدل گیا تھا، نرمی کی جگہ سختی نے لے لی۔ ارم، ارم، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ جی ابا، وہ دوپٹہ سنبھالتی بھاگتی ہوئی آئی، مگر حیا کو بیٹھے دیکھ کر اس کا رنگ ایک دم سے پھک ہوا۔ حیا کا فون، اسے واپس دو، تایا نے اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بڑے ضبط سے کہا۔ جی وہ فضا کو میسج کرنا تھا تو وہ ہکلا گئی۔ تایا اتنی شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ رکی نہیں، الٹے قدموں واپس موڑی اور چند ہی لمحوں بعد فون لا کر حیا کو تھمایا، اور ساتھ ہی ایک کینہ توز نگاہ اس پہ ڈالی تھی، گویا کچا ہی جب آ جائے گی۔ کینہ توز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بڑے ضبط سے کہا۔ الٹے قدموں واپس موڑی اور چند ہی لمحوں بعد فون لا کر حیا کو تھمایا، اور ساتھ ہی ایک کینہ توز نگاہ اس پہ ڈالی، گویا کچا چبانا چاہتی ہو۔ وہ جواباً سادگی سے مسکرا دی، تھینک یو، میں چلتی ہوں، آپ لوگ چائے انجوائے کریں۔ وہ فون لے کر وہاں سے اٹھائی، اور وہ جانتی تھی کہ اب چاہے انہوں نے خاک انجوائے کرنی تھی۔ واپس لاؤنج میں آتے ہوئے انہوں نے موبائل کا لاک چیک کیا، میسج اور کال لاگ بالکل کلیئر تھا، سارا کال ریکارڈ غائب۔ ارم کی بچی، اسے ارم پہ بے طرح سے غصہ آیا۔ کال ریکارڈز میں موجود تمام نمبرز اس کے پاس محفوظ ہی تھے، البتہ جب وہ ترک فون ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی بے قدر جانے سے قبل تو اس کے اسی پاکستانی موبائل پہ عبدالرحمن پاشا کا فون آیا تھا۔ اس کا نمبر اس نے محفوظ نہیں کیا، وہ بس کال لاگ میں پڑھا رہ گیا تھا، اب وہ مٹ گیا تھا۔ چلو خیر، اس نے کون سا کبھی اے آر پی کو کال کرنی تھی۔ جہاں صفحے پہ اسی طرح بیٹھا تھا اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ملا؟ مرچوں کے استعمال سے؟ اس کی نگاہیں ہاتھ کے پکڑے موبائل میں تھیں۔ نہیں، جہاں شکر کے استعمال سے بات بن جائے وہاں مرچیں ضائع نہیں کرتے۔ ویسے پاکستان کے لوگ دل کی بہت ہی اچھے ہیں، ایک کزن بغیر پوچھے فون اٹھا لیتی ہے، ایک بہت عزت سے بغیر کھانا کھلائے گھر سے نکالتی ہے، اور ایک کھانا بھی نہیں پوچھتی۔ اوہ خدایا، اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہاں کھاتا، وہاں تو بھی لگا ہی نہیں تھا، اور یہاں گھر کی دونوں خواتین نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی بھاگ کر جلدی سے کچن کی طرف آئی اور فریج کھولا۔ آج وہاں کھانا تھا تو کچھ بنایا ہی نہیں، ہمارے یہاں رات کا سالن اگلے دن کوئی نہیں کھاتا، ٹھہرو میں انڈے بنا لیتی ہوں۔ اسے یاد آیا کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا، مگر اسے اتنی بھوک نہیں تھی۔ انڈوں کا کھانا کھولا تو اندر 2 ہی انڈے رکھے تھے، اسے بے پناہ شرمندگی ہوئی۔ ان 2 انڈوں سے تو کچھ نہیں بنے گا، اس نے خفت سے کہتے ہوئے فریج کا دروازہ بند کیا۔ جہاں نے جیسے اس پر افسوس کرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا، تمہیں شاید بھول گیا ہے، تم استنبول کے بہترین شیفز میں سے ایک سے بات کر رہی ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کرسی پہ، میں خود بنا لوں گا سب کچھ۔ اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو